اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں اسلام کا سیاسی نظام اس عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج پہلی نشست میں اسی عنوان کی ہم مختصر وضاحت کریں گے، اسلام کا سیاسی نظام۔ اسلام سے ہماری مراد وہ الہی دین ہے جو خاتم الادیان اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بشر تک پہنچا ہے۔ اس دین کا مصدر اور منبع عقل سلیم اور قرآن کریم اور سنت شریفہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت اگلے دروس میں ہم کر لیں گے۔ پس اسلام سے ہماری مراد وہ دین جس کا منبع عقل سلیم، قرآن کریم اور سنت شریفہ، ائمہ معصومین اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس اسلام کا منبع اور مصدر شمار ہوتی ہے۔ نظام نظم سے ہے۔ نظم کی تعریف یوں ہے: اجزاء کا ایسا مجموعہ، اس مجموعے میں ہر جز اپنی اپنی جگہ میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہو تو اس اجزاء کے مجموعے کو نظم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کا سیاسی نظام سمجھنے کے لیے بھی اسلام کے مختلف نظریاتی اور عملی جو اجزاء ہیں، اسلام کے جو معارف کے جو مجموعہ اجزاء ہیں، ان اجزاء کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر اجزاء کا ایک مجموعہ ہو لیکن اس میں ہر جز اپنی جگہ پر نہ ہو یا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہو تو اس صورت میں وہ نظم، وہ سسٹم ہمیں مطلوب نتیجہ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی اجزاء کا ایک مجموعہ ہے، تعالیم اور معارف کا ایک مجموعہ ہے، تو اسلام کے ان تعلیمات اور معارف بھی ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر فعال اور کردار ادا کرے تو اس صورت میں اسلام کا مطلوب اور مقصود نتیجہ ہمیں مل سکتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ نہایت مہم ہے، وہ یہ ہے: اسلام کے سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا آپ فقط ایک سیاست سے متعلق لکھی ہوئی ایک کتاب کو پڑھ لیں پھر اسلام کا سیاسی نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے چند مطالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے: انسان کے جو منظومہ فکری ہے، فکری جو سسٹم ہے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی معارف اور اسلام کے مختلف سسٹمز کو سمجھنے کے لیے جو منظومہ فکری ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز معرفت شناسی، دوسری چیز ہستی شناسی، تیسری چیز خدا شناسی، چوتھی چیز انسان شناسی، پانچویں چیز راہ اور رہنما شناسی۔ پھر اس کے بعد بعض علوم جو فلسفہ مضاف کے نام سے معروف ہے، مثلا فلسفہ دین، فلسفہ اخلاق، فلسفہ حقوق، فلسفہ اجتماع، فلسفہ تاریخ اور فلسفہ سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو قسم کے مطالب تھے جو کسی نظریے کو سمجھنے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کا سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ، اجتماعی نظریہ، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام کا سیاسی نظام سمجھنے کے لیے سیاست، فلسفہ سیاست اور خود فقہ، ان تینوں چیزوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی قدر، لہٰذا ہم سب سے پہلے یہاں پہ سیاست کا لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سیاست، جس کا لغوی معنی ریاست، پرورش، سزا دینا اور رعایا کے امور کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ ارباب معاجم نے مختلف معانی بیان کیے، ان کا خلاصہ یہی ہے۔ اب آ جائیں اس اصطلاح میں سیاست سے کیا مراد ہے۔ چند ایک تعریف۔ پہلی تعریف یہ ہے: انسانی معاشروں پر حکومت کرنے کے فن کو سیاست کہتے ہیں۔ 2، مختلف مسائل کے حل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا نام سیاست ہے۔ 3،
ملکی امور کے انتظام کے لیے حکومت جن تدابیر کو کام میں لاتی ہے انہیں سیاست کہتے ہیں۔ 4 اجتماعی امور کو منظم کرنے کے لیے حکومت جس طاقت کو بروئے کار لاتی ہے اس کے علم کو سیاست کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کا سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر سیاست سے لغوی مراد کیا ہے اور اصطلاحی مراد کیا ہے، کسی نظام کو سمجھنے کے لیے کن مطالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے خدا ہمیں اسلامی سیاسی نظام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔